ہمایوں سر، یہ تو صحافیوں کی بات تھی، آپ سے آپ کی جماعت کی ہی بات کرنا چاہوں گی کہ جو پرانی قیادت ہے وہ اس وقت متحرک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، لیکن جو اس وقت موجودہ قیادت ہے وہ تنقید کر رہی ہے. یہ سیاسی درجہ حرارت کیسے ٹھیک ہوگا اور خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا بہتر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں تھوڑا سا میں کمنٹ کر لوں گا جو نصر اللہ صاحب نے کہا ہے، اینڈ آئی ووڈ 100% اگری ود ہم کہ پرابلم جو ہے نا پاکستان کے نظام میں بھی ہے اور پرابلم ہم لوگوں کے اندر بھی ہے. ہم لوگوں کے اندر اس لحاظ سے پرابلم ہے کہ ہم لوگ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ خود کسی فائدے کے لیے ہم لوگ اپنے الائنمنٹ بدل دیتے ہیں، اور نظام یہ ہے کہ نظام کے اندر برداشت بالکل نہیں، وہ اپنے خلاف بات نہیں کر سکتے. میں پورے نظام پاکستان کے پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، میں انڈیویجول لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب بات آ جاتی ہے پرانے لیڈرشپ اور نئے لیڈرشپ پہ. دیکھیں یہ یاد رکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک ایوالونگ پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اور یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں آج تک نہیں ہوا. اور یہ اس لیے پاکستان تحریک انصاف میں کہ پاکستان تحریک انصاف اس لیے اس قسم کی ہے کہ اس کا لیڈر عمران خان کی سوچ والا ہے. وجہ جب 2018 میں جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے، اس میں ایلیجلی کوئی 20 لوگوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیے تھے. ان ادر ورڈ سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے ووٹ بیچے. عمران خان نے الیکشن سے 3 مہینہ پہلے ان سب کو، اور وہ سارے وہ لوگ تھے جو 2013 میں سو کالڈ الیکٹیبلز لوگ آئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں، عمران خان نے ان کو ایک جھٹکے میں ہٹا دیا. اس کا جو رزلٹ آیا وہ اس دفعہ آیا ہے کہ پوری فیڈرل گورنمنٹ انکلوڈنگ ایوری پرسن ان پاور، انہوں نے پورا زور لگا لیا کہ 21 فارورڈ بلاک الیکشن کمیشن کے تھرو انڈیپینڈنٹ بنا دیے. کیا غلط کام نہیں کیے، ایک ووٹ نہیں ٹوٹا. صحیح. یہ ہوتا ہے جب آپ صحیح پولیٹیکل ڈیسیژنز لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جیسے نصر اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک شخصیت، دیکھیں یہ یاد رکھیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک شخصیت، اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی شخصیت ہوتی ہے تو لیڈرشپ ہوتی ہے. میں یہاں پہ ایک جگہ پہ ان سے ڈس ایگری کروں گا کہ عمران خان میڈیا کی کیا کہہ سکتے ہیں مدد کی وجہ سے آتے. دیکھیں عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، کہ جس کو سننے کے لیے میڈیا بے قرار ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے چاہے وہ نیشنل میڈیا ہے. آج بھی میڈیا سے اب عمران خان کا نام ہٹا دو، میڈیا کو کوئی نہیں سنے گا. اتفاق ہم کر لیتے ہیں، لیکن اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ملاقاتیں تو موجودہ قیادت کو کرنی چاہیے تھی. شاہ محمود قریشی صاحب کو خود بھی کہنا پڑ گیا کہ کوئی ملنے آ جائے. عمران خان کا دیکھیں، عمران خان کا ایک پرنسپل سٹینڈ عمران خان نے خود کہا ہوا ہے، میں نے نہیں کہا، میں اس کو صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور پیچھے ہٹ گئے تھے، میں جب واپس آؤں گا میں ان کو لے لوں گا، ڈیپینڈز آن انڈیویجول ٹو انڈیویجول. لیکن جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ کے کسی بھی پارٹی کو جوائن کیا تھا ان کی واپسی نہیں ہے. تو اس میں میرا اس میں میں بھی کچھ نہیں ہے. سوری قطع کلامی کے لیے، مرزا افریدی صاحب کو بھی تو پھر سینیٹر بنایا گیا، انہوں نے بھی تو کنڈیم کیا تھا جو 9 مئی کو ہوا تھا. عمران خان انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے کنڈیم کیا تھا، اور یہ اختیار عمران خان کے پاس ہے. اگین انہوں نے کہا ہے یہ اختیار ان کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. رہی بات یہ سابقہ، سارے ضرور جائیں ملے، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ جا کے شاہ محمود قریشی سے ملے، بلکہ مجھے تو اس بات کا وہ ہے کہ ہمارے لوگ چونکہ وہ میڈیا میں نہیں آئے، مجھے نہیں پتا کہ جا کے ملے. اگر نہیں ملے تھے بہت غلط کیا، جا کے ملنا چاہیے. لیکن صرف شاہ محمود قریشی کیوں، سب کو جا کے ملنا چاہیے، یہ ہماری لیڈرشپ کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہاں جی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پریزنٹ لیڈرشپ میں 100 آپس میں ڈیفرنسز ہو، they will stand like one. اور یہ ان لوگوں نے کے پی کے سینٹ کے الیکشن میں بتا دیا. نو ڈاؤٹ. نصر اللہ ملک صاحب، یہ ملاقات جو ہوئی، ملاقات آسانی سے تو نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی کسی نے ملاقات ارینج کرائی ہوگی، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جنہوں نے ملاقات ارینج کرائی ہے، کیا وہ بھی کوئی سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا چاہتے ہیں، یا شاہ محمود قریشی صاحب کا جو کردار ہے اس کو شیڈی بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے اس کے اوپر ازمپشنز آ رہی ہیں کہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کیا گیا، اب ان سے ان لوگوں کی
ملاقات ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ کچھ آپ لب کشائی اگر کر دیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا جس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. لیکن اگر آپ 2023 میں دیکھیں 2023 میں بھی یہی رہنما فواد چودھری صاحب جو ہے عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب یہ ملے تھے اڈیالہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر یہ اب ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے لیے باقاعدہ فیسیلیٹیشن حکومت نے دی ہے. درجہ حرارت کم کرنا ہر سیاسی جماعت کی, حکومت کی بھی کوشش ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ درجہ حرارت کم ہو. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جہاں حکومت کو بھی 2 قدم پیچھے آنا پڑے گا, وہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو بھی پیچھے آنا پڑے گا. دیکھیں ہمایوں صاحب ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, جب بھی بات کرتے ہیں لاجک سے کرتے ہیں, دلیل سے بات چیت کریں, آپ دلیل کے ساتھ ڈائلاگ کریں تو شاید پھر اتنی دوریاں نہ ہوں. کچھ حکومت کے وزراء ایسے ہیں جن کے بیانات جو ہیں وہ سمجھے لڑائی کروانے والے ہیں, کچھ پی ٹی آئی کے اندر ہارڈ لائنرز ہیں جو ملک سے ہیں یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں نہ ڈائلاگ ہو پاتا ہے, نہ کوئی آگے راستہ نکل پاتا ہے. سیاسی جماعتیں راستے نکالتی ہیں, سیاسی جماعتیں انقلابی نہیں ہوتی. وہ لڑائی جھگڑا انتشار کے ذریعے چیزوں کو نہیں منواتی, بلکہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے کہیں منواتی ہیں بات, کہیں ان کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے, کہیں آگے بڑھنا پڑتا ہے. ایک جملہ میں ہمایوں صاحب کی خدمت میں گزارش کر دوں. دیکھیں عمران خان صاحب میرے پروگرام میں بھی, ہمارے پروگرام میں بھی آیا کرتے تھے 2010 سے لے کے 1996 سے لے کے اب میڈیا میں ان کی کوریج کیا کرتے تھے. کوئی عمران خان صاحب کی بات اتنی بڑی تعداد میں سننے کو تیار نہیں تھا. یہ فیسیلیٹیشن بہرحال ماننی پڑے گی. جب آپ 12 گھنٹے کی لائیو کوریج دیں گے, یعنی پاکستان کی تاریخ میں کسی بندے کو یہ نہیں ہوا, یہ پریزیڈنٹ مشرف کو بھی یہ اتنی جو ہے وہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ ان کو صبح سے لے کے شام تک دکھایا جاتا. جب یہ 2011 کے بعد فیسیلیٹیشن شروع ہوئی, اس نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا, اور یہ ماننا چاہیے. فلمیں بنی اس ملک کے اندر, چمیلی فلم کس لیے بنی تھی کہ ایک سپورٹس مین اٹھتا ہے, اٹھ کے سارے لوگوں کو کرپٹ قرار دیتا ہے, اس کے پیچھے کہاں سے فنڈنگ تھی, کیا ہو رہا تھا, ان باتوں کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. صحیح سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمایوں سر, ایک تو پہلے 26ویں آئینی ترمیم تھی, اس میں جو چیزیں رہ گئی تھیں, اب کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں بھی وہ آ رہی ہیں. کیا سمجھا جائے اس کو کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکل گھڑی آنے والی ہے یا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ سب؟ دیکھیں اس طرح ہوا 26 ترامیم جو آئی تھی نا, اس کے اندر صرف ایک کاز تھا. وہ کاز یہ تھا کہ جوڈیشری کو ٹوٹلی ڈپینڈنٹ کر دیا جائے ایگزیکٹو کے اوپر. جو آپ کے نمبرز ہیں, جو کاؤنسل ہے جس کے اندر آپ ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اس کاؤنسل میں ججز سے زیادہ تعداد ہے وہ ایگزیکٹو کی ہے. اب دوسری چیزیں کر کے تو انہوں نے ٹوٹل انکمپیٹنٹ کر دیا جوڈیشری کو, اور آج جوڈیشری ڈیپینڈنٹ ہے. مطلب اس کا ان کی جو پروموشنز ہیں, ان کی ریموول ہے, ان کی موومنٹ ہے, دیٹ از آل کنٹرولڈ بائی دی ایگزیکٹو. سو ناؤ دس جوڈیشری از ایگزیکٹو جوڈیشری. پہلے پی سی او کے ججز تھے, اب جب ایگزیکٹو کے ججز ہیں تو ان کو بالکل ختم کر دیا. 27ویں ترامیم میں بیسیکلی اس کے اوپر ایک اور لیئر لے کر آ رہے ہیں.